ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا مرد جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دیکھیں، مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد بنائی ہے کہ وہاں مسجد میں جا کر ہی لوگ اپنا نماز جو ہے وہ ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے وہ گھروں میں ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ گھروں میں نماز پڑھنا یہ عورتوں کے لیے ہے، اور گھروں میں نماز پڑھنا اور عورتوں کو جو ہے وہ وہاں گھروں میں ایک ایسا جگہ بنا لینا چاہیے کہ وہ ایسا ہو کہ صرف مسجد یعنی عورتوں کی نماز کے لیے خاص ہو، تو وہاں جا کر مرد بھی نماز پڑھتے ہوں تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام اس طرح بنایا ہے۔ بلکہ آپ گھر میں بالکل نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز پڑھیں گے تو مسجد میں پڑھیں گے۔ یہ مؤذن جو ہے اذان کیوں دیتا ہے؟ یہ تمہیں کامیابی کی طرف اور تمہیں نماز کی طرف بلانے کے لیے بلاتا ہے، اور وہ اذان دیتا ہے۔ تو اس اذان پہ اگر آپ غور کریں تو دیکھیں، مؤذن ہمیشہ یہ کہتا ہے، دن میں 5 مرتبہ یہ کہتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ پھر فرماتے ہیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یعنی تمہیں ہر طرف سے اذان کی آوازیں آتی ہیں اور اس میں تمہیں بلایا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ نہیں جاتے، تو اس کا سخت گناہ ہے۔ اور دیکھیں، یہ اس طرح کرنا، گھر میں نماز پڑھنا اور معمول بنانا، یہ جائز بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے جائز۔ مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے، گھر میں معمول بنانا بالکل درست نہیں ہے۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر میرا ان بچوں کا خیال میرے ساتھ نہ ہو تو میں ایک صحابی کو یہاں کھڑا کروں کہ وہ جماعت کرائے، اور جو لوگ مسجد کو نہ آئے یعنی جماعت کو ترک کر دے، تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں جاؤں اور لکڑیاں جو ہے ایک صحابی کو کہوں کہ لکڑیاں اکٹھا کرے۔ وہ جب لکڑیاں اکٹھا کریں گے تو ہم جائیں اس کے گھروں کو ہم جلا دیں۔ یعنی اتنی سخت وعید آئی ہے کہ گھر جو ہے وہ تمہارے عبادت کی جگہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ نماز جو ہے فرض نماز، اس کے لیے اللہ نے مسجد خاص کی ہے۔ البتہ اس کے علاوہ جو سنت نمازیں ہیں وہ آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں، افضل عمل ہے، کیونکہ گھروں کو آپ خالی بھی نہ چھوڑ دیں کہ یعنی آپ مسجد میں عبادت کرتے ہیں، مسجد میں ہی نمازیں پڑھتے ہیں، تو پھر گھر میں بچوں کا جو ہے وہ معمول کیسے بنے گا، یہ ایک ماحول کیسے بنے گا؟ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اذان ہو جائے فرض نماز کے لیے مسجد جائے، یعنی فجر سے پہلے 2 رکعت جو سنت ہے وہ گھر میں پڑھ کر پھر مسجد جائے، وہاں 2 رکعت فرض پڑھ لے، اور عصر سے پہلے 4 رکعت سنت گھر میں پڑھ لے، اس کے بعد مسجد جائے 4 رکعت فرض وہی پڑھ لے، اور اس کے بعد 2 رکعت سنت اپنے گھر میں پڑھ لے۔ اسی طرح عصر سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے وہ اپنے گھر میں پڑھ کر مسجد جائے، فرض پڑھ کر دوبارہ گھر آئے۔ اسی طرح مغرب کو 3 رکعت فرض وہ مسجد میں پڑھے اور 2 رکعت سنت وہ گھر میں آ کر پڑھ لے۔ اسی طرح عشاء کو جو ہے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ عشاء سے پہلے ہیں وہ گھر میں پڑھا کرے، اس کے بعد فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کرے، اس کے بعد 2 سنت 3 وتر وہ گھر میں معمول بنائے، تاکہ گھر میں بھی ایک ماحول ہو، اور جو آنے والی نسل ہے یعنی بچے ہیں اور خواتین ہیں اور بھی لوگ جو نمازوں سے غافل رہتے ہیں وہ بھی اس چیز کا پابند ہو جائیں گے۔ گھر میں ایک ماحول بن جائے گا، ایک مصلی جو جائے نماز بچھا رہے گا اور عبادت ہوتی رہے گی۔ لیکن یاد رکھے جو فرض نماز ہے وہ قطعاً گھر میں پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ صرف مسجد میں آپ کے لیے جائز ہے کہ مسجد میں پڑھیں۔